ہم آج سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں. ہم یوٹیوبر کو دیکھ رہے ہیں, وہ یوٹیوبر اپنا گھر دکھا رہا ہے, ماں صفدر, رجب بٹ, فلانا, یہ وہ, کیا گھر دکھا رہے ہو؟ میں بیٹھتا ایسے ہوں, میں کھاتا ایسے ہوں, میں واش روم ایسے جاتا ہوں, میرے اندر ٹائلیں یہ ہیں گھر میں, میرا بچہ یہ کرتا ہے. واٹ از دس؟ کیا ہے یہ؟ کیا تم ہو کون؟ تم ایسے ایسے کرتے ہو, تمہارے کرنے سے ہمیں کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ مادہ پرست آپ کو بنا رہے ہیں, یہ ان کو تو کمپنیز کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں کہ اس برانڈ کی آپ پبلسٹی کرو, اس برانڈ کی کرو. تباہ عام گھر ہو رہے ہیں. بچے والدین سے آگے کہہ رہے ہیں وہ برانڈ, وہ گھڑی جو اس نے پہنی تھی مجھے چاہیے, وہ گلاسز جو اس نے لگایا تھا وہ مجھے چاہیے, وہ فلاں جو اس نے ٹی شرٹ پہنی تھی وہ چاہیے. نہیں, آپ رول ماڈل بناؤ ایسے جب یہ آپ کے رول ماڈل نہیں ہیں, یہ رول ماڈل نہیں ہیں, یہ یوٹیوبرز, یہ سارے کھلاڑی جو آپ کو آج نظر آ رہے ہیں, یہ مادہ پرست ہیں, یہ مادیات کے ساتھ. بہرحال وقت ختم ہو گیا, مگر میں مختصر یہ جو سوال ہے اس کا جواب دے دوں, اور سوالات کا وقت رہا نہیں کیونکہ آج ہی نشست میں ہو گیا, باقی انشاءاللہ آئندہ نشست میں پھر سوالات کا بھی وقت دیں گے آپ کو. سجدگاہ پر نماز ادا کرنے کی وجہ پوچھی گئی ہے. مٹی پر سجدہ ہے, فقہی مسئلہ یہ ہے مٹی پر. اب وہ جو ہم سے سوال ہوتا ہے, بعض اہل سنت کہتے ہیں تم ٹکی پر کرتے ہو, مٹی کی ٹکی, اور اس کو بولتے ہیں وہ, اور پھر ہم کہتے ہیں بھائی کربلا. افضل یہ ہے کہ کربلا کی مٹی ہوتی ہے تو اس پہ افضل ہے, لیکن ہر عام مٹی کے اوپر سجدہ آپ کر سکتے ہیں. اب اس مٹی کو اس کے اندر ہم کر کے گیلا کر کے اس کو ایک ٹکیا کی طرح بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں تو وہ سجدہ گاہ ہے. ورنہ ہر مٹی کے اوپر اگر آپ ایسی عام جگہ پہ ہو جہاں پہ مٹی ہے تو آپ ڈائریکٹ مٹی پہ کریں. گھاس کے اوپر کھڑے ہیں تو ڈائریکٹ گھاس کے اوپر سجدہ ہوتا ہے. یعنی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ وہ مٹی کی ٹکیا جس کو بولتے ہیں نا, سجدہ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لے کر ہی جیب میں, ضروری نہیں کہ اب وہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. نہیں, نماز مٹی پر افضل ترین سجدہ مٹی پر ہے, یا مٹی سے اگنے والی چیزیں جو کھانے والی نہ ہوں, وہ سیکنڈ آپشن ہے, ثانوی. پہلا یہ ہے. دوسرا یہ اگر 40 دن تمام نمازیں ادا کی ہوں, واجب بھی اور نماز شب بھی پابندی پڑھی ہو, تو اس کے باوجود بھی اگر خود آمادگی پیدا نہ ہو تو قضا ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ دیکھیں, آمادگی انسان مانگ کیا رہا ہے, اپنی معرفت بھی بڑھائیں. نمازیں تو پڑھ لی 40 دن, نماز شب بھی پڑھ لی اور دیگر آپ نے ورد بھی کر لی سب کچھ, مگر اپنی معرفت بڑھائیں. چھوٹے بچے سے جب دعا کرائیں گے تو وہ چاکلیٹ مانگے گا, آئس کریم ہی مانگے گا, لیکن آپ اپنی معرفت کا لیول بڑھائیں. آپ سید الساجدین کی دعائیں دیکھیں, امام صلی اللہ الدین کی, وہ اللہ سے مادی نعمتیں نہیں مانگ رہے, وہ معرفت مانگ رہے ہیں, اطاعت مانگ رہے ہیں. سب سے بڑی چیز پتہ ہے کیا مانگیں اللہ سے؟ ایک چیز, میں دعا کا سلیقہ ایک جملے میں بس بیان ہے. اللہ سے یہ کہیں کہ پروردگارہ مجھے اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے. توفیق مت چھیننا, کیونکہ اگر جس سے توفیق چھن گئی سب سے بری جہنم یہی. امام علی فرماتے. ہاں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک نہیں 2-3 شہید, آج شہید ابراہیم ہادی کے اوپر, اور کیونکہ پہلی نشست بھی تھی تو اس کے شہداء کے حوالے سے تھا, شہید عبد الحسین برونسی, اور اسی طرح ہم 2-3 شہداء کوشش کریں گے کہ اور اس پہ کریں. لیکن شہید محسن حججی جوانوں کے لیے, شہید محسن حججی کا پھر بعد میں آپ ابھی ہم اگلی نشست کریں گے شہید عبد الحسین برونسی. یہ ایک عام مزدور اور مستری تھا. آپ کی اٹریکشن کے لیے صرف اتنا کہوں, سبزی والے کی دکان پہ جاب کی, لڑکے آ گیا, بڑا عجیب تھا. آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کو پاگل کہتے ہیں, جیسے بہلول دانا کو پاگل کہتے تھے نا لوگ, لیکن بڑے یہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں. یہ تہران کے اندر سبزی والے کی دکان پہ ٹھیے پہ کھڑا ہو گیا, اپنے مالک سے لڑ کے آ گیا میں تیرے پاس جاب نہیں کرتا. وہ کہتے بھائی کیا ہو گیا, کیوں نہیں کرتا؟ کہا تم کرپشن کرتے ہو. کہا میں کیا کرپشن کرتا ہوں؟ کہا سبزی پہ پانی مارتے ہو, وہ وزنی ہو جاتی ہے, پھر تول کے بیچتے ہو, پھر پیسے لگاتے ہو. اب اتنی باریکیاں. ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر میں تو بجلی بھی کنڈے کی آ رہی ہے, اس سے پانی کی موٹر چل رہی ہے, پھر اس کے بعد پانی بھرا جا رہا ہے, پھر اسی سے وضو ہو رہی ہے. چوری کا دھاگا اگر کپڑے میں لگا ہو, امام خمینی کہتے ہیں اس میں نماز ہی نہیں ہوتی اس قمیض میں. اب یہ وجہ بھی ہے کہ 40 دن نماز شب تو پڑھ رہے ہیں, لیکن چوری کی قمیض تو نہیں ہے, پانی غصبی تو نہیں ہے, جگہ غصبی تو نہیں ہے, باہر پر نالا گر رہا ہے, پڑوسی پریشان ہے, میں نماز شب پڑھ رہا ہوں. انسانیت پہلے, انسانیت ہے.
نماز قضا بھی ہو جائے شاید اللہ اس کو معاف کر دے، مگر جس سے دوسرا انسان دکھ میں آیا نا، وہ مشکل کام ہے۔ آپ انسانیت، پہلے ہمارے وجود میں انسانیت آنی چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق، دیگر کرایہ دار اوپر رہتا ہے نا چھت کے اوپر، میں تھوڑی باریکیاں بتا رہا ہوں، اوپر آپ رہتے ہیں چھت کے اوپر، اگر دم دم کر کے تیز آواز میں چل رہے ہیں، نیچے والا ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ بھی گناہ میں آتا۔ ہمیں کیا، ہم کہتے ہیں ارے پاگل ہو گئے، یہ کون سی، یہ ہم اتنا کہاں کر سکتے ہیں، یہ تو آیت اللہ سستانی کریں، آیت اللہ خامنہ کریں گے، تو مراجع کر سکتے ہیں اس لیول پر، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف لنگر کھا سکتے ہیں۔ نہیں، یہ سب کے لیے، دین سب کے لیے، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں، اور انشاءاللہ وقت 9 بجے، آج تھوڑا سا پروگرام تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئی یہ نشست، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، اور خدا نے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی اس حوالے سے، تو اگلے ہفتے ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ پھر شروع ہو جائے گا، تو آپ بھی وقت کی پابندی کا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ اس میں پھر ہم شہید عبد الحسین برونسی اور ان کے ساتھ ہی 1-2 شہید اور ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے، وہ بھی انتظامیہ نے بہت سارے اپنے آگے پلاننگز ہیں، تو وہ انشاءاللہ انتظامیہ آپ کے ساتھ وہ بھی آپ لوگوں کو شیئر کریں گے کہ آگے کیا پلاننگ ہے۔ ابھی شروع میں ہم نے اویئرنیس کے لیے یہ نشستیں رکھی ہیں، درس رکھیں، لیکن انشاءاللہ وہ بھی ویڈیوز بھی اچھی بات ہے، وہ بھی چلنی چاہیے شہداء کے حوالے سے۔ اور وہ اخراجیہ مووی تو سب نے دیکھی ہے، اخراجہ کہ ایک ایسے جوان جو سڑک چھاپ تھے بالکل، لیکن وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں میں ایک ڈفرنس بیان کروں، اب بعض جوانوں کے ذہن میں نا اس سے ایک چیز آ گئی، یہ آئی کہ بھائی اب ہم زندگی جیسے بھی گزار لیں، آخر میں مر جائیں گے، اور نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ شروع سے پاکیزہ، بچپن سے پاکیزہ۔ اچھا یہ سب سے بڑا اثر پتہ ہے کیا ہے؟ شہید ابراہیم، ماں باپ کی تربیت اور پیٹ میں لقمہ حرام ان کے باپ نے کبھی جانے نہیں دی۔ شہید ابراہیم کے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حرام جانے نہیں دی۔ یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز میں کہ تربیت اہم ترین چیز ہے، تربیت۔ اور آج ہمارے بچے تو اٹھنا چاہتے ہیں، مطلب بعض اوقات بچہ چاہتا ہے کہ میں سب کچھ کروں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ رکاوٹ خود پیرنٹس بن جاتے ہیں۔ والدین کی عزت، احترام، تکریم سب اسلام نے رکھی، مگر اگر وہ اسلام کے خلاف اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں گے تو وہاں ان کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین بھی اپنے عہدے کو سمجھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقتاً سب جی جی اصل میں دیکھیں، وقت گزر گیا یہ مت سوچیں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے اور جتنا میرے پاس ٹائم ہے اب میں کام آج سے شروع کر دوں۔ اچھا بس ایک کام کرنا ہوگا، ایج زیادہ ہو گئی، اب مثال کے طور پہ آپ کو جانا ہے یہاں سے حیدرآباد، فرض کریں فار ایگزامپل میں مثال کے آپ کو حیدرآباد جانا ہے، اب حیدرآباد کے لیے نکلے 2 گھنٹے کا راستہ ہے، حیدرآباد کراچی ٹو حیدرآباد 2 گھنٹے آپ موٹر وے سے پہنچ جائیں گے، لیکن آپ نے آدھا گھنٹہ تو کہیں ضائع کر دیا غفلت میں، اب آپ کے پاس بچا ہے 1.5 گھنٹہ۔ جب آپ کے پاس 2 گھنٹے تھے تو آپ 80 کی اسپیڈ سے جا سکتے تھے، لیکن اب ٹائم کم ہے، اب 1.5 گھنٹہ ہے، تو اب اسپیڈ بڑھانی ہوگی، اب 120 سے کم پہ نہیں جائیے گا۔ 1.5 گھنٹے میں آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں، مگر اسپیڈ کو آپ کو بڑھانا ہوگا، عمل کی اسپیڈ بڑھانی ہے۔ ابھی بھی ہم یہ سوچیں چلو اب ہم کر لیں گے، اب نہیں، اب جب ہمیں پتہ چلا یہ راستہ، خدا ہم سے اتنا ہی سوال کرے گا جب جتنی ہمیں معلومات تھی، ہم سے وہ سوال نہیں ہوگا جو ہمیں نہیں پتا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا، اب دیکھیں یہ اعلان ہو گیا بھائی شہداء کی نشست ہو رہی ہے، بلاک 20 کی آبادی کتنی ہے؟ 25-30 ہزار گھر تو ہوں گے نا، شیعہ آبادی کتنی ہوگی؟ 25-30 ہزار ہوگی، 1200 گھر ہیں، آبادی تقریباً لگا لیں 2500 گھر، 3000 گھر ہیں،
چلیں 1200 ہی رکھ لیں چلیں، لیکن 1200 کو میں سے اگر 500 آدمیوں 500 گھروں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر نشست ہے شہید شہداء کے حوالے، لیکن توفیق 500 گھروں کو نہیں ملی، یہ توفیق ہے ایک، کچھ تو آپ نے ایسا عمل کیا ہوگا جو اللہ نے آپ کو لا کے یہاں اس شہید کی زندگی سننے کے لیے بٹھا دی. میرا کمال نہیں ہے، یہ ٹرسٹ کا کمال نہیں ہے، میسم بھائی کا کمال نہیں ہے، کسی کا کمال نہیں ہے، یہ شہید کے پاکیزہ لہو میں حرارت یہ لایا ہے. لیکن کچھ آپ کے وجود میں اچھی چیزیں تھیں، کوئی ایسا عمل اللہ کو آپ کا پسند آیا تھا کہ آپ اتنی مصروفیات میں سے گھر سے اٹھے اور یہ نشست میں آ گئے. اس کو کہتے ہیں توفیق ملنا. بعض کو یہ توفیق بھی نہیں ملی. اب جب آپ کو یہ توفیق ملی ہے اس پر شکر بھی ادا کریں اور اپنے ورک کو بڑھائیں. تربیت، ورک بڑھانے سے مراد کیا ہے؟ تربیت. الحمدللہ ہم، لیکن ایک چیز دیکھیں، میں خالی موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، حقیقتاً ہے ملت پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیں، ہم اپنے کو کمتر نہیں سمجھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے یہ جو شہداء نے امریکن ایمبیسی پہ قربانی دی، پورے پاکستان میں یہاں کراچی سے لے کے گلگت تک جو رہبر کے فرمان پہ شہید ہو گئے، پوری دنیا کے اندر خراج تحسین پاکستان کے شہداء کو پیش کیا گیا یا نہیں؟ پاکستان کا ایک نام ہوا، عزت ہوئی. ان شہداء نے ہمیں ملت پاکستان کو عزت دے دی. جن جوانوں نے یہ جو امریکن ایمبیسی پہ گئے شہید ہو گئے، بعض ایسی غلیظ زبانیں ہیں، غلیظ، ان غلیظ زبانوں کو پہچانیے گا، اسی امامے کے اندر ہیں، اسی امامے کے اندر ہے. وہ پتہ کیا بولتے ہیں؟ ایسی غلیظ زبان ہے، اسرائیل سے بھی بدتر یہ زبان. وہ کہتے ہیں کہ جوان اپنی جانیں بچائیں، وہ صاحب یہ کہتے ہیں جوان اپنی جانیں بچائیں، جذبات میں آ کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں؟ ان کے نزدیک یہ ہلاکت ہے، اللہ کے نزدیک یہ شہادت ہے. ہمیں اللہ کی نگاہ دیکھنی ہے، ان زبانوں کی پرواہ نہیں کرنی. ان زبانوں کو بھی پہچاننا ہے. ہمارے اندر یہ زبانیں ہیں، ممبروں پہ یہ زبانیں ہیں، محرابوں پہ یہ زبانیں ہیں، ان کو بھی پہچاننا. اس لیے اویئرنیس اور شعور ضروری ہے. بس معذرت اب سوال کی گنجائش نہیں رہی. ہم انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے. بس میں آخر میں یہ کہوں، آپ نے کہا کہ ہم ایمان کے لیے کیا کریں. ایمان کے لیے ایک تو عمل، آپ اللہ کی حدود کے مطابق زندگی گزاریں اپنے عمل کو. دوسرا دعائے امام صادق ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ خدایا ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھے. امام صادق فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے وہ زندگی میں بھی دین پہ ثابت قدم رہتا ہے، اور جب مرنے کے وقت شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے تو شیطان کے بڑے حملے کے وقت وہ اس وقت بھی بچ سکتا ہے جب یہ دعا کو اپنے وہ زندگی میں شامل کر لیتا ہے. معروف دعا ہے، سب آپ کو یاد ہے، نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں ان شہداء کی معرفت عطا فرمائے اور ان کے پاکیزہ لہو کی بدولت ہمیں بھی راہ مقاومت پر، راہ سید الشہداء پر چلنے کی اور ان کو اپنا اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی شرعی حاجات کو خدا مستجاب فرما. ان شرکاء کی پروردگارہ توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بانیان مجلس کی یہ نشست کا اہتمام کیا، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خدا پروردگارہ رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی حفاظت فرما. مملکت ایران کی حفاظت فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نابود فرما. مجاہدین کو کامیابی عطا فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے شہید ابراہیم ہادی اور ان کے رفقا جو ساتھ ان کے شہید ہوئے، تمام وہ گمنام شہداء جو ابراہیم ہادی کے ساتھ کمیل بٹیلین کے اندر موجود تھے. 3 دن خندق میں رہے، اس کے بعد ان کا آج تک پتہ نہیں چلا. خندق کے اندر بھی 2 جملے سنیے گا، یہ شہید ہادی خندق کے اندر بھی 3 دن جو رہے نا خندق کے اندر، بھوک کا عالم تھا. کھانا 1 آدمی کا تھا، اندر 8 آدمی تھے. ابراہیم نے 1 آدمی کے کھانے کو 7 پہ ڈیوائیڈ کیا، 7 کو کھلا دیا، خود 3 دن بھوکا رہا، پیاسا رہا ہے، کیونکہ اس نے مانگی ہی حسین ابن علی جیسی موت تھی. اپنے مولا سے بڑی محبت تھی نا. بھوکا رہا، پیاسا رہا، لڑتا رہا. اس کے بعد کہا خدایا زہرا کی لحد کا نہیں پتہ، مجھے بھی غائب کر دے. یہ حضرت زہرا سے عشق تھا اس کا کہ مجھے گمنام.
سیدہ کی لحد کا نہیں پتہ نا، بقیہ میں ہے، صرف مولا علی کو پتہ، مگر یہ عشق تھا اس کا، یہ شہید کا عشق تھا۔ پر اس شہید کے لیے فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی درخواست ہے شہید ابراہیم ہادی، تمام شہدائے راہ مقاومت، شہید پروفیسر سبط جعفر، شہید تقی ہادی، شہید ڈاکٹر محمد علی، شہید عارف حسین الحسینی، تمام شہدائے مقاومت کے لیے، شہید رہبر سید علی خامنائی، شہید علی لاریجانی اور تمام شہداء کے لیے، تمام مرحومین کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رب۔